السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور قابل احترام معزز علماء کرام، آج بتاریخ 22 جمادی الثانی 1426 ہجری مطابق 28 جولائی سن 2005 عیسوی کو جدہ دعویٰ سینٹر کی جانب سے اس ساحل سمندر پر نصب کیے ہوئے اسلامک سمر کیمپ جدہ کورنش کے اس خوبصورت سے حال میں جو دینی اور تربیتی اور دعوتی اور اصلاحی پروگرام جلسے عام کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے، اس میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے کامیاب کون۔ میں اللہ عز و جل کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میں یہاں حاضر ہو کر اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں کامیابی کی راہ بتلاؤں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کے شکر کے بعد میں اس سمر کیمپ کے نگراں اور سرپرست صاحب السمو الملکی الامیر عبد المجید بن عبد العزیز آل سعود حفظہ اللہ امیر منطقہ مکہ مکرمہ کا بہت مشکور ہوں، جن کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی یہ کیمپ یہاں نصب ہوا ہے اور دعوتی فرائض انجام دے رہا ہے۔ بعد ازیں اصدقاء المجتمع کے جو اراکین ہیں اور احباب ہیں ان کا بھی میں بہت مشکور اور ممنون ہوں، جن کے تعاون سے یہ پروگرام بخوبی الحمدللہ اپنی منزل کی طرف رواں اور دواں ہے۔ بالخصوص اس مجلس کے روح رواں اپنے فاضل دوست برادر مکرم محمد عاقل دہلوی حفظہ اللہ اور ان کے جو احباب اور رفقا جنہوں نے اس مجلس کے انعقاد میں بھرپور حصہ لیا اور تعاون دیا، ان کا بھی، اور اس مجلس میں شریک ہونے والے استاد گرامی فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی اور اسی طرح برادر مکرم شیخ مصطفیٰ مدنی حفظہ اللہ اور آپ حضرات اور اپنی تمام دینی اور اسلامی ماں اور بہنوں، آپ سب حاضرین کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو کامیاب اور فائزین میں سے بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، وقت کم ہے اور موضوع اگر وسیع کرنا چاہیں تو وسیع بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالاختصار آج آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنی ہے اور یہ سوال کا جواب لینا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ اس فانی دنیا کے اندر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ عز و جل کا یہ پیغام ہے کہ دنیا کے اندر جس کو بھی آنا ہے سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اس فانی دنیا کے اندر ہر انسان کامیاب ہونے کی جد و جہد اور کوشش کے اندر ہمہ تن مصروف ہے، لگا ہوا ہے۔ ہر انسان تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ کس طرح سے وہ کامیاب ہو جائے۔
ہر انسان کی یہ آرزو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے اپنے فیلڈ میں یہ خواہش اور یہ آرزو اور تمنا اور آنکھوں میں یہ خواب سجائے ہوئے ہے کہ وہ اپنے میدان میں، اپنی فیلڈ میں کس طرح سے کامیاب ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ آرزو اور تمنا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج کامیابی کے مختلف اصول اور کامیابی کے مختلف ضابطے لوگوں نے کتابی شکل میں، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں، یا اسی طرح کے جلسے اور جلوس میں مختلف اصول اور ضابطے لوگوں کو بتلائے جاتے ہیں اور سکھلائے جاتے ہیں۔ ننھا منہ بچہ ہمارے گھر پیدا ہوتا ہے اور ماں اور باپ اسی دن سے یہ خواب سجا لیتے ہیں اپنے آنکھوں میں کہ ہم اس بچے کو کامیاب بچہ بنائیں گے، کامیاب انسان بنائیں گے۔ چنانچہ کسی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اور کسی کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ مال و دولت کو حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ زر و جواہر کو جمع کر لیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ کسی کے نزدیک کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ سلطنتوں کا مالک ہو جائے، حکومتوں کا مالک ہو جائے۔ کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ کسی علاقے کا ذمہ دار بن جائے، یا کوئی علاقہ اس کے نگرانی میں آ جائے۔ کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے دنیا کے اندر شہرت اور دنیا کے اندر اپنی عزت اور شہرت اور عزت کما لے۔ کسی کے نزدیک کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈگریاں دنیا کی حاصل کر لے تاکہ لوگ اسے پروفیسر کہیں، اسے لوگ ڈاکٹر کہیں، اسے لوگ عظیم الشان فلسفی یا بہت بڑے دانشور اور مفکر کے لقب سے یاد کریں۔ کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ طاقت و قوت کا منبع اور سرچشمہ بن جائے اور اس کے پاس طاقت و قوت زیادہ سے زیادہ آ جائے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے فن میں ماہر ہو جائے اور دنیا سے بالاتر ہو کر کے ماہر فن ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی شہرت اور اپنی شہرت کو اجاگر کرے۔ اس طرح سے وہ کامیاب ہونے کے خواب دیکھتا ہے۔ کوئی اولاد کی کثرت کے خواب دیکھتا ہے، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اولاد ہو جائے تاکہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ غرض مختلف ذہن ہے، مختلف فکر ہے، مختلف سوچ ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے میدان میں کامیاب ہونے کی جد و جہد اور فکر میں لگا ہوا ہے، اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 بیگھے زمین ہے تو 2 بیگھے ہو جائے، 100 روپے ہیں تو 200 روپے ہو جائے، 1 ملک ہے تو 2 ملک ہو جائے، ایک علاقے کا وزیر اعلیٰ ہے تو دوسرے علاقے کا بھی وزیر اعلیٰ بن جائے، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے تو 10 ملکوں کا وزیر اعظم۔ غرض اس طرح سے ہر آدمی الگ الگ خواب دیکھتا ہے اور کامیابی کے تعلق سے اپنی اپنی راہوں کو ہموار کر کے اس راہوں پر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے آج کے اس محفل میں ہم اور آپ مل جل کر کے یہ سوچیں، اور یہ سوچ اور یہ فکر عام دنیاوی سوچ اور فکر نہیں، یا ان لوگوں کے سوچ اور فکر کی طرح نہیں جن کا تعلق اللہ سے نہیں، جن کا رابطہ دین اسلام سے نہیں، بلکہ یہاں جو جمع ہیں ہم تمام حضرات الحمدللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے گن گاتے ہیں، رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس حیثیت سے ایمان کے تناظر میں، اسلام کے تناظر میں، مومنانہ ذہنیت اور مومنانہ صفات اور مومنانہ فکر کے تناظر میں اور اس کے آئینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون ہے۔ سوچیں، غور کریں، کیا دولت حاصل کرنے والا کامیاب ہے، یا زیادہ سے زیادہ فوج جمع کرنے والا کامیاب ہے؟ کامیاب زیادہ سے زیادہ سلطنتوں کے اوپر حکمرانی کرنے والا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہتھیار جمع کرنے والا کامیاب ہے؟ غرض کامیاب کون ہے؟ آئیے آج کے اس مجلس میں ہم سوچتے ہیں کہ کامیاب کون ہے۔ قرآن کریم جو ہمارا مرجع ہے، ہمارا مصدر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، تمام کائنات کے لیے، یہ صرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نازل کیا گیا، بلکہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، جس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، زردشت بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، جین بھی ہیں، کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جتنے بھی مذاہب، ادیان اور ملل دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، سب کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے ھدی للناس بن کر، جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتلا کہ آخر کامیابی کا راز کس میں ہے؟ کامیاب انسان کون سا کامیاب ہے؟ آج ہماری نظروں میں یہ بتلایا گیا،
کوئی بیرسٹر بن گیا وہ کامیاب ہے، کوئی عظیم الشان ڈاکٹر بن گیا وہ کامیاب ہے، کوئی بہت بڑا علامہ بن گیا وہ کامیاب ہے، کوئی بہت بڑا خطیب بن گیا وہ کامیاب ہے، کوئی بہت بڑا مالدار سیٹھ بن گیا وہ کامیاب ہے، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی صدر مملکت بن گیا، کوئی کمانڈر ان چیف بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کوئی فوج کا نگراں بن گیا۔ ہر ایک کے ہاں الگ الگ کامیابی کے اپنے اپنے سوچنے کے انداز ہیں، لیکن اے قرآن تو بتلا کامیاب ہے کون سا شخص؟ کامیاب انسان کون سا انسان ہے؟ اللہ اکبر! اللہ عز و جل! کیا کامیاب انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ مال و دولت عطا کیا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ کامیاب انسان، اگر ہم یہ کہیں کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت ہو، جس کے پاس زیادہ سے زیادہ زر و جواہر ہو، جو زیادہ سے زیادہ دولتوں کا مالک ہو، وہ دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر ہر جگہ وہ کامیاب انسان ہے، تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ مال کما لینا، زیادہ سے زیادہ دولتوں کو حاصل کر لینا، زیادہ سے زیادہ زر و جواہر کو جمع کر لینا، یہ کامیابی کا راز نہیں، اس میں انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ایک تاریخ بھی ہے، قرآن جو احکام کا مجموعہ ہے، قرآن جو عقائد کا مجموعہ ہے، اللہ اکبر! اس قرآن نے ہمیں یہ ذہن دیا، تاریخ بتلائی، اتہاس بتلایا، اور اس کے اندر ہسٹری اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے قوموں کی بتلائی۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ایک ایسے شخص کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا ہے جو دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی تھا، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے بہا دولت عطا فرمائی تھی۔ اتنی دولت اس کے پاس تھی، اللہ اکبر! اور کامیاب ہونا تھا تو وہ شخص کامیاب ہوتا۔ اتنی دولت کہ اس کے خزانے کی تجوری جو تھی، اس کی چابی بڑی طاقت اور قوت کے لوگ جماعت کی شکل میں اس کی چابیاں اٹھاتے تو بھی اٹھانے سے قاصر اور مجبور رہتے۔ چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت طاقتوروں کی آتی تھی، تب جا کے اس کا خزانہ کھولا جاتا تھا۔ جب چابیوں کا یہ عالم ہو تو خزانے کے اندر جو مال ہوگا اس کا وہ مال کتنا رہا ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے قارون کو اتنا مال عطا فرمایا تھا کہ بڑی بڑی جماعت، طاقتور جماعت آ کر کے اس چابی کو اٹھاتے تھے تو بھی اس چابی کو نہیں اٹھا پاتے تھے، اتنی دولت ہم نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن اللہ اکبر! جب وہ اپنے قوم کے اندر نکل کر کے چلتا تھا، لوگ حسرت کرتے تھے، لوگ آرزو کرتے تھے، تمنا کرتے تھے، جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں، کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، کاش ہم بھی اتنے مالدار ہوتے۔ تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، جو صالحین تھے، وہ انہیں کہتے، لوگو اس کے اوپر حسرت کر رہے ہو، اسے دیکھ کر کے تمہاری آنکھیں پھٹ رہی ہیں، ارے اللہ کے پاس تو جنت ہے، وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر جس نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہے، نہ ان کے کانوں نے سنی ہے، اس کی آرزو کرو، آخرت کی آرزو کرو، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ چنانچہ کمزور ایمان کے لوگ لالچ کرتے تھے، طمع کرتے تھے، حرص کرتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا اترانے کا، تکبر کرنے کا، کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور تعلیم نبی سے بغاوت کرنے کا، اللہ عز و جل نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آیا، اتراتا ہوا نکلا، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا رشتہ دار تھا وہ، ایک دفعہ نکلا، اللہ عز و جل کا غضب نازل ہوا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہم نے اس کو اور اس کے مکان کو سب کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور بخاری کی روایت کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے قارون کو اس کے مال و دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھسا کر ذلیل و رسوا کر دیا، یہاں تک کہ وہ قیامت تک دھستا ہی جا رہا ہے، زمین کے اندر دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مال و دولت کی کثرت یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اگر مال و دولت سے کامیاب ہونا تھا تو قارون بہت کامیاب ہوتا، فرعون۔ اور اگر حکومت و سلطنت، کوئی کہے حکومت و سلطنت جس کے پاس ہے وہ بہت کامیاب ہے، قرآن کہتا ہے حکومت و سلطنت والے بھی، اللہ عز و جل فرعون جس کی حکمرانی تھی، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو اللہ کہلواتا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے سجدے کروانے کا اس کو اللہ عز و جل نے اسے دریا کے اندر غرق کر دیا، ذلیل و رسوا ہوا، اور قیامت تک ذلیل و رسوا ہو کر کے اس کی لاش آج تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی۔ تو حکومت و سلطنت اور فوج اور پھکڑ یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اور اگر کامیابی سلطنت اور بادشاہت ہوتی
تو ایک حقیر مچھر نے نمرود کی جان لی تھی، پتہ ہے؟ وہ نمرود جس نے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا تھا، حکومت اور سلطنت اس کے پاس تھی، تنہ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید پیش کی، اس نے سرکشی کی، اللہ عز و جل نے اسے موت دی۔ ایک حقیر بھن بھناتے ہوئے مچھر نے اس کی جان لی تھی، اس کی ناک میں گھس کر اس کی زندگی اجرا بنا دی، اور ذل و رسوا ہو کر وہ اس دنیا سے نیست و نابود ہوا۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، مال و دولت اور حکومت و سلطنت یہ کامیابی کی ضمانت نہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، ہلاک و برباد ہو گئے دینار کے بندے، ہلاک و برباد ہو گئے دراہم کے بندے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ لوگ جو دینار اور درہم کے پیچھے اپنے ایمان کی دولتوں کو کھو دیتے ہیں اور دولت و ثروت ہی کو، مال و دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے، تعلیمات اللہ کی چھوڑ دیتے، اور صرف پیسے زر و جواہر کو جمع کرنے کی لالچ میں وہ سب کچھ چھوڑ کر کے زر و جواہر کے پیچھے پڑ جاتے، اسی کو روزانہ دیکھتے بھانگتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ایمان، نہ کچھ بھی نہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اللہ عز و جل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، یعنی یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کا مقدر ہلاکت و تباہی اور بربادی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ طاقت و قوت ہو یا مال و دولت ہو، یہ بھی زر و جواہر یہ کامیابی کا راز یا کامیابی کا سبب نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ایسا مالدار آدمی کامیاب کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ کیا طاقت و قوت حاصل کر لینا، فوج اور بڑے بڑے لشکر حاصل کر لینا یہ کامیابی کا راز ہو سکتا ہے؟ تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ جس طاقت و قوت والے، بہت بڑے بڑے طاقت و قوت والے آئے لیکن دنیا میں ذلیل و رسوا اللہ عز و جل نے کر دیا ان کو، وہ بھی کامیاب انسان نہ کہلائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد وہ قوم تھی جس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا، اے دنیا کے لوگوں، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی پیدا نہیں ہوا، ہم سب سے زیادہ طاقتور قوم ہیں، ہمارے ہاتھ پہاڑوں کو توڑ کر گھر بنانے والے، پتھروں کے سینے کو چاک کر، اور ہم اپنے زندگی کے سامان پیدا کرتے ہیں، ہم بڑے طاقت و قوت والے ہیں۔ اللہ 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 عز و جل نے جواب دیا، یہ وہ قوم تھی، اور یہ تصویریں اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ قیامت تک کے لیے بیان ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ اس تناظر کے اندر غور کریں کہ ہم کمزور ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور بالخصوص جن حالات سے آج مسلمان دوچار ہے، قرآن کریم کے یہ واقعات ہمیں تسلی دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، اور ایمان دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، جس کے سامنے ہم اپنے سجدے کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم اپنے سروں کو ٹیکتے ہیں۔ دنیا اپنے آپ کو سپر پاور کہہ لے، چاہے دنیا کے کوئی ملک کے لوگ ہوں، اپنے آپ کو کہیں ہم جہاں چاہیں اپنی فوج کو بھیج کر کسی بھی ملک کو برباد کر سکتے ہیں، کسی کو ہم ختم کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں گرفتار کر لیں، جس ملک کے اوپر چاہیں اٹیک کر دیں، جس ملک اور سلطنت کو چاہیں لے لیں۔ دنیا اگر یہ طاقت و قوت رکھ کر یہ دعویٰ کرتی ہے تو وہ بھول کر رہی ہے۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، قوم عاد نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ہم پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوتا۔ ارے یہ احمق ہیں، سمجھتے نہیں؟ ان کو سوچنا چاہیے کہ تم اپنے طاقت و قوت پر اتنا غرور کرتے ہو، تو جب تم اتنا غرور کرتے ہو، تم کو جس نے پیدا کیا ہے وہ کتنا طاقت و قوت والا ہوگا۔ اللہ اکبر، بھلا سوچو، غور کرو، جس نے تم کو پیدا کیا وہ کتنا بڑا طاقت و قوت والا ہوگا۔ تو دنیا والوں کے لیے یہ ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے کہ ہرگز ہرگز یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ طاقت و قوت ہمارے پاس ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ نہیں، طاقت و قوت حاصل کرنے والے بڑے سے بڑے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے، مٹ گئے تنے طرح، ایک شخص کے سامنے وہ جواب نہیں دے سکے، چہ جائے کہ دنیا کے سامنے وہ جواب دیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں اسی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کس طرح سے ہم نے انہیں ذلیل کیا قوم عاد کو، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ایک دن سوئے ہوئے تھے، ہم نے ایک آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا،
منحوس دنوں تک وہ آندھی اور طوفان چلتے رہے، اللہ عز و جل نے انہیں نیست و نابود کر دیا، اس عذاب سے دوچار کر کے انہیں برباد کر دیا۔ یہ دنیا کے اندر ان کو یہ عذاب دیا گیا جو ذلیل و رسوا ہونے کے لیے، اللہ فرماتا ہے اور آخرت میں اس سے زیادہ ذلیل و رسوائی ان کو ملنے والی ہے جو اس عذاب کے شکار ہو گئے اور اللہ عز و جل کی آیتوں کا جنہوں نے انکار کیا۔ تو یہ اس طرح کی آیتیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، ہم مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہیں اور یہ بتلاتی ہیں کہ طاقت و قوت حاصل کرنے والے انسان بھی کامیاب نہیں ہیں۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ دولت حاصل کر لینا، مال و زر حاصل کر لینا، فوج اور قوت حاصل کر لینا، اسلحے جمع کر لینا، تیر و تفنگ بنا لینا، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ایسا انسان کامیاب کہلایا جا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے دماغوں کی واشنگ ہو رہی ہے، اللہ ان کے دماغوں کو درست کر رہا ہے کہ تم کبھی دنیا والوں کو دیکھ کر فریب نہ کھانا، دھوکہ نہ کھانا کہ جس طرح دنیا والے بڑے بڑے ہتھیار، بڑے بڑے ٹینک، بڑے بڑے راڈار اور بڑے بڑے نہ جانے کیا کیا اسلحے، بڑی بڑی فوجیں، تم کبھی خوف زدہ ہو جاؤ ان کے پاس تو یہ ہے، یہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہم فیل ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ کامیاب کون ہوگا اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ناکامیاب ہونے والوں کا، ذلیل اور رسوا ہونے والوں کا، اور پھر کامیاب ہونے والے کون ہیں میرے بھائیوں، ان کا بھی ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو یہ آیتیں ہمیں یہ دعوت دے رہی ہیں، نہ مال و زر اور نہ حکومت و سلطنت، کوئی بھی کامیاب حاصل کرنے والا کامیاب نہیں کہلایا جا سکتا، نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کامیاب کون ہے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں رہنمائی کیجئے، ہمیں بتلائیے کہ کامیاب کون ہے۔ نہ دولت و مال حاصل کرنے والا کامیاب ہے، نہ حکومت و سلطنت، پھر آج کامیاب کون ہے؟ اللہ عز و جل نے کامیابی کی ضمانت دی اور کامیابی کا راز بتلایا، اور اس کامیابی کو بتلانے کے لیے رب ذوالجلال نے یوں ہی تذکرہ نہیں فرما دیا کہ لوگوں کامیاب وہ آدمی ہے، نہیں، بلکہ عظیم الشان اپنی نشانیوں کی رب ذوالجلال نے قسمیں کھائیں قرآن کریم کے اندر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کئی مخلوقات کی جو عظیم الشان اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں، رب ذوالجلال نے ان کی قسمیں کھائیں۔ قسمیں کھانے کے بعد اس اہم راز سے پردہ اٹھایا کہ کامیاب کون آدمی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ سنتے ہیں، سورہ الشمس اٹھاتے ہیں، قرآن کریم اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے آفتاب کی، قسم ہے آفتاب کی جب وہ روشن ہو۔ قسم کھا رہا ہے، اور اللہ عز و جل قسم نہ بھی کھائے تو بھی اس کی بات الحمدللہ یقینی ہے، سچی ہے، لیکن قسم اس لیے کھایا جا رہا ہے تاکہ بندوں کے دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے، بندوں کے دل مطمئن ہو جائیں کہ یہ بات جو آ رہی ہے یہ اس میں قطعاً کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے بلکہ بہت ہی یقینی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سنتے چلیں، اللہ عز و جل کے لیے اپنی مخلوقات کی قسمیں کھانا یہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن بندوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسمیں کھانا یہ حرام ہے، بلکہ بعض دفعہ شرک باللہ بھی ہے۔ اس لیے اس سے آپ پرہیز کریں، تمہارے سر کی قسم، تمہاری قسم، فلانی قسم، ڈھکانی قسم، یہ جو نوجوانوں میں چل رہی ہے اس وقت، یہ تمام سب حرام ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل کے لیے یہ تو جائز ہے کہ وہ جس کی قسم کھانا چاہیں کھائیں، لیکن بندوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا قسم ہے سورج کی جب وہ روشن ہو، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے اس چاند کی، اس آفتاب کی جو اس سورج کے بعد نکلتا ہے، سورج کے بعد جب وہ نکلے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، جب اس سورج کی وجہ سے اس کو روشنی ملتی ہے، جب سورج نکلنے کے بعد وہ روشن ہوتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب سورج اسے ڈھانپ لیتا ہے، یعنی رات اسے ڈھانپ لیتی ہے سورج کو، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس آسمان کو بنایا ہے، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی جس نے زمین کو بنایا اور اس کا بچھونا اس کو بچھایا لوگوں کے لیے، ونفس وما سواها، اور قسم ہے انسانی روح کی
قسم ہے روح انسانی کی جس نے اس انسانی روح کو پیدا فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس انسانی روح کے اندر نیکیوں کو بھی اور برائیوں کو بھی دونوں کو اس نے رکھ دیا، دونوں کو اس نے ڈال دیا، اس ذات کی قسم ہے۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے، اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد، اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ عز و جل اب جواب دے رہا ہے کہ یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ اکبر۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ شخص ہے جو تزکیہ نفس اختیار کرتا ہے، کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو شرک اور کفر کی غلاظتوں سے پاک و صاف کرتا ہے، کامیاب وہ شخص ہے جو معصیت اور گناہ سے دور رہتا ہے، کامیاب وہ شخص ہے جو تزکیہ اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ شخص ہے، خائب و خاسر وہ شخص ہے جو اس نفس کو، اس روح کو گندا کرتا ہے، گناہ کر کے، معصیت کر کے، چوری کر کے، زنا کر کے، شرک کر کے، کفر کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے، دنیا کے اندر فتن و فساد پیدا کر کے، قتل و غارت گری کر کے اپنے نفس کی صفائی کو اور اس کی ستھرائی کو وہ ناپاک کرتا ہے، گندا کرتا ہے، ایسا بندہ خائب و خاسر ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے ہمیں بتلایا، اور اللہ اکبر، اتنے سارے قسموں کے بعد یہ اہمیت بتلانے کے لیے کہ اے دنیا کے لوگوں، تم یہ نہ سوچنا کہ مال و دولت حاصل کر لینا، حکومت و سلطنت حاصل کر لینا، فوج اور لشکر حاصل کر لینا، زر و جواہر حاصل کر لینا، حسین اور خوبصورت بیویاں حاصل کر لینا، کار اور بنگلے بنا لینا، اور اسی طرح سلطنتوں کے مالک ہو جانا، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کامیابی اصل کیا ہے؟ جب بندہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک و صاف کر لے، اپنے نفس کا تزکیہ اختیار کرے اور شرک اور کفر سے توبہ کرے، تمام بڑے بڑے گناہوں سے دور رہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور سنو اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا، کامیاب کون ہے؟ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 185-86 اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی کو بھی اس دنیا کے اندر، کسی کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے اور سب کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے دنیا کے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر جو بھی اعمال کر رہے ہو اس کا مکمل بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو کامیاب وہاں کون ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی زمرے میں سے بنائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جو آدمی جہنم سے بچ گیا، جو آدمی جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تحقیق کی وہی کامیاب ہو گیا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اور اے دولتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو ضائع کرنے والوں اور اپنی آبرو کو گنوانے والوں، اور اے دنیا کمائی اور دنیا کے پیچھے اسلام اور دین اسلام سے دور رہنے والوں، اللہ عز و جل سے دوریاں اختیار کرنے والوں، کان کھول کر کے سنو، رب کی قسم ہے، اللہ سے ناطہ توڑ کر، اللہ سے رشتہ توڑ کر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ ظاہری طور پر یہ جو دنیا ہے یہ ایک دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے لوگو، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ غرور کی پونجی ہے، دھوکے کی پونجی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس طرح پانی کے بلبلے، بارش جب ہوتی ہے تو پانیوں کے اوپر بلبلے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑی دور چلتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی کوئی لائف نہیں ہوتی، ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہماری زندگیاں ہیں۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر اعمال صالحہ کرے، اپنے ایمان، اپنے عمل کو درست کرے اور تزکیہ نفس اختیار کرے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، سنو، تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے اندر کمی کر کے اور تمہارے مالوں میں زیادتی کر کے بھی۔ آزمائش دونوں طرح کی ہوتی، کبھی کبھی غریبی کا ماحول پیدا کر کے آزمایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی پیسہ دے کر کے، امیری کا ماحول دے کر کے آزمایا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو آزماتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ دیا، دیکھیں میرا بچہ کر کے کیا آتا ہے۔
اگر اسے حساب لیا ہم نے صحیح مصرف میں اگر اس نے صرف کیا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر اس نے برائیوں میں صرف کیا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ابھی اس لائق نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ میں مکمل پیسے دیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ دولت دی جائے۔ آزماتا ہے آدمی، دوست کو آزماتا ہے، بیوی کو آزماتا ہے، بچے کو آزماتا ہے، غرض آزمائشیں ہوتی، بعین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی کبھی مالوں کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی مالوں کو لے کر آزماتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری جانوں میں بھی، زیادہ سے زیادہ جان لی جائے گی، قتل و خون کا ماحول گرم ہوگا، فتن و فساد پیدا ہوں گے، قتل کر دیے جائیں گے، کوئی بم آیا خلاص، کوئی گاڑی کے اندر بم پھٹ گیا خلاص 50 آدمی مر گئے، کسی گھر کے اندر بم ڈال دیا گیا 75 آدمی مر گئے۔ آج دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ تمام سب ماحول موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے مالوں سے آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں کو لے کر آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور تم سے پہلے جو لوگ تھے اور یہ جو مشرکین ہیں، ان سے اذن بہت زیادہ تمہیں مصیبتوں کی باتیں سننا پڑیں گی، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں تمہیں سننا پڑیں گے مسلمانوں۔ ان یہودیوں سے، ان نصرانیوں سے، ان مشرکوں سے تمہیں بڑی اذیت پہنچے گی۔ اللہ اکبر، اور پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ بولو مسلمانوں، بولو، پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ آج یہ تینوں پارٹیاں جمع ہیں۔ اللہ نے آج سے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بیان فرمایا، اے مسلمانوں تمہیں ان یہودیوں سے، ان نصرانیوں سے، والذین اشرکوا ومن الذین اشرکوا، اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان سے، اذن کثیرہ، بہت زیادہ پریشانیاں پیدا ہوں گی، بہت زیادہ دشواریاں تم جھیلو گے ان کے ذریعے سے۔ پھر تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم صبر کرنا، صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، نفس کو پاک و صاف رکھنا، پرہیزگار بننا، تمام برائیوں سے توبہ کر لینا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں اللہ کی قسم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ داڑھیاں رکھ لو کفر سے الگ دکھائی دو گے۔ میں کہتا ہوں داڑھیاں بعد کی بات ہے، اپنے ایمان کو تم درست کر لو، تمہیں دنیا الگ اور تنے تنہا نظر آئے گی، تم دنیا میں الگ اور تنے تنہا نظر آؤ گے۔ جو کام اسلام کے ہیں اگر یہ مسلمان مکمل اسلام کے اوپر عمل کر لیں، پوری دنیا کے اندر یہ تنے تنہا نمایاں نظر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے گا۔ یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ عز و جل کی ہے، اور ہم کس کے ہیں؟ اللہ عز و جل کے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا کو سدھارنے کے لیے، اس دنیا کے فتن و فساد کو ختم کرنے کے لیے، لیکن آج فتن و فساد اگر ہمارے اندر ہی پیدا ہو جائیں تو پھر اس دنیا کی اصلاح کا کام کون کرے گا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس، اے نبی کی امت کے لوگوں تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے الناس، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو۔ کس لیے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم بھلائیوں کو حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ لیکن چو کفر از کعبہ برخیزد، کجا ماند مسلمانی؟ اگر کعبے ہی سے کفر جنم لینا شروع ہو جائے تو پھر مسلمانی باقی کہاں رہے گی؟ اگر مسلمان ہی اس برائی کے اندر ملوث ہو جائیں، آج یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے جتنی بھی برائیاں ہیں اور جتنی بھی بے حیائیاں ہیں، کیا ان مسلمانوں کے اندر اتنی بے حیائیاں اور برائیاں موجود نہیں ہیں؟ ہمارے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مکمل طور پر آج اسلام کی نقالی نہیں ہو رہی، اسلام کے پتھ پر، اسلام کی راہوں پر نہیں چلا جا رہا، بلکہ مغرب اور یورپ کی راہوں پہ چلا جا رہا ہے۔ اور آج کوشش یہ کی جا رہی کسی طرح سے ہم دوستی کر لیں ان ملکوں سے اور وہاں جائیں، ہم وہاں روزی کمائیں، اور وہ دھتکار کر کے بھگا رہے ہیں، اور اللہ ماحول بنا رہا ہے تاکہ تم اپنے اپنے دائروں میں رہو، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ کامیابی یورپ اور امریکہ کے اندر رکھی ہوئی نہیں ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو گے اپنے نفس کا تزکیہ کرو گے، آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تم غم کیوں کرتے ہو؟ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ عز و جل آزمائش میں ڈالتا ہے
اور آج یہ ہو رہا ہے، دھتکارے جا رہے ہیں، بھٹکارے جا رہے ہیں، پھر بھی گھسے جا رہے ہیں، نہیں ہم ایسا نہیں، ہم ایسا نہیں، ہم ایسا نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہوش کے ناخن لو۔ اللہ عز و جل کا یہ سچا کلام تمہیں آگاہ کر رہا ہے کہ ان مشرکین سے، ان اہل کتاب سے، چاہے وہ یہود نصارہ ہیں، تمہیں اذیتیں پہنچیں گی۔ لَتَسْمَعُنَّ، تم سنو گے ضرور بضرور، ان سے بہت زیادہ تانے، بہت زیادہ اذیتیں سنو گے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم صبر کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت دل گردے کی بات ہے، بہت خوب برداشت کرنے والوں کی اور بہت زیادہ پختہ لوگوں کی یہ بات ہوگی، حوصلہ مند لوگ ہوں گے، وہی لوگ صبر کر پائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کامیابی یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو پاک و صاف کرے، گناہوں سے دور ہو اور اعمال صالحہ کی راہوں پہ چلے۔ ہم اس اللہ کے مالک ہیں، وہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس اللہ جو مالک الملک ہے اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو، اللہ سے محبت پیدا کرو۔ اللہ محبت کرنے کی چیز ہے، اللہ عز و جل سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جس سے محبت کرے گا اللہ اسے ضائع۔ اللہ کے دوست بنو، اور دوست بننے کا طریقہ اللہ نے بتلایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، دوست بن جاؤ گے، نہ دنیا میں کوئی غم، نہ آخرت میں کوئی غم انشاءاللہ۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی جو بن جاتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، ان کو نہ دنیا میں کوئی غم، نہ آخرت میں کوئی غم۔ کون ہے وہ؟ الذین آمنوا، جو ایمان صادق رکھتے ہیں اپنے سینوں میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، نفس کو پاک و صاف کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو کہ نہیں بننا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں اللہ کا ولی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے چند قبروں کے اوپر گنبد بنا دیے، اگربتیاں سلگا دیں اور کہہ دیا ولایت کا دروازہ بند، خلاص یہی ولی ہیں، اب تم ولی بن۔ بولو، ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں نہیں؟ یہ شیطان لوگ ہیں، یہ شیطان لوگ ہیں۔ تمہیں اللہ کا ولی نہیں بننا، کیوں؟ تم اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتے۔ یہ جو مزاروں میں دفن ہیں یہی اللہ کے ولی ہیں۔ اب پھر ہم کیا کریں؟ مسلمان ہیں، ان کا دامن پکڑو، ان کا دامن، ہاں، قادری بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ، تیجانی بن جاؤ، رفائی بن جاؤ، ان کا دامن پکڑ لو۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ جنت میں اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مریدوں کو سب سے پہلے جنت میں داخل نہ کروا۔ تو حضرت تو خود نہیں جائیں گے جنت میں، ان کا دامن پکڑ لو، خلاص جنت میں تم بھی چلے جاؤ گے۔ یہ درس دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ شیطان ہیں، تمہیں اللہ کی دوستی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے دوست بنو گے ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، میرے دوست بنو گے، نہ دنیا میں تمہیں غم ہوگا نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، ہم تمہیں دونوں جہاں کی مصیبتوں سے بچا لیں گے۔ بندے کہہ رہے ہیں ولی وہی تھے جو مر گئے، جو نامور ہیں بس، یا ان کے باپ یا ان کے پوتے، پڑ پوتے، لکڑ پوتے، چکڑ پوتے، تکڑ پوتے جو اب تک آ رہے ہیں سجادہ نشین، وہی ولی ہو سکتے ہیں جو ان کے سلسلے میں ہیں۔ تم ولی بن سکتے؟ بولو، یہ شیطان ہے، شیطان، یہ مردود ہیں، ان کے منہ پر تھوک دو۔ نہیں، ہر اللہ کا بندہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، اپنے نفس کو پاک و صاف کرے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے یا صرف 500-200 برس کے لیے تھا؟ بولو، قیامت تک کے لیے۔ جب یہ ایمان ہے تو اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رہے گا۔ اور ولی صرف 200-500 برس کے تھے بس، اس کے بعد دنیا میں ولی پیدا نہیں ہوئے، اور ولی صرف ہندوستان پاکستان میں اور کہیں ولی نہیں۔ یہ بھی ناٹک ہے عجیب و غریب۔ ولی جتنی کثیر تعداد میں ہمارے بھارت شریف میں اور پاکستان شریف میں، بنگلہ دیش شریف میں جتنے ولی ہیں، آپ صرف ایک شہر کے ولی جوڑ لو، دوسرے ملکوں کو دیکھ لو، میں سمجھتا ہوں پورا ملک کلیکٹ کر لو، جمع کر لو، کہیں ولی نظر بولو نہیں آئیں گے۔ یہ سب کھانے پینے کے ڈھکوسلے، شیطانی چکلے اور شیطانی اڈے ہیں، یہ جب تک مٹیں گے نہیں تب تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ ان سے دور رہو، ان کی لمبی لمبی چوکھے اور داڑھیوں میں نہ ہو، ان کے قرآن پڑھنے کو مت دیکھو، ان کے صورت و شکل کو مت دیکھو، کیونکہ یہ شیاطین ہیں، اس امت کے مردود اور ملعون لوگ ہیں یہ لوگ۔
جو قرآن و سنت سے مومنوں کا، مسلمانوں کا رشتہ کاٹ کر اپنی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں اور اپنے درگاہوں، خانقاہوں، چبوتروں پر دنیا کو جھکانا چاہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے دوست بنو، اللہ کے دوست بنو۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے دوست بنو گے تمہارا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا۔ بابری مسجد ٹوٹ گئی، گجرات کے اندر اتنا بڑا فساد ہوا، بابے کا گنبد ٹوٹ گیا، بابے کا بولو گنبد ٹوٹ گیا، اور بابا بچانے کے لیے کب آئیں گے؟ سلطان الہند کب جاگیں گے؟ اتنی قوالیاں ہوئیں، بیدار نہیں ہوئی ابھی تک۔ اتنے میں تو ہندوؤں کے بدھ جاگ جاتے ہیں جو گھنٹے بجا بجا کے جگاتے ہیں صبح شام، وہ جاگ جاتے ہیں بیچارے، یہ کیوں نہیں جاگ رہے ہیں؟ اور یہ قیامت تک نہیں جاگیں گے، یہ قیامت تک، ہاں یہ گھنٹے نہیں، یہ صابری قوال نصرت فتح علی کو بلا لیں پھر بھی یہ جاگنے والے خوب ناچیں کودیں قوالیاں گائیں، یہ جاگنے، یہ مر چکے ہیں، یہ مر چکے ہیں۔ ہاں یہ تمہاری آواز تک نہیں سنتے، پکار سننا اور لبیک کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے مسلمانوں اتنا بھولے مت بنو، اے لوگوں اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرو، نفس کو پاک و صاف کرو۔ قد افلح من زکا، جس نے اس روح کو پاک و صاف کیا، اور روح سب سے پہلا مزکی، آخری مزکی مکے کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرماتا ہے ایسا نبی بھیجا ہے جو تمہارے سینوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ کس سے پاک و صاف کرتا ہے؟ اب اگر غور کریں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مکے کے اندر بے شمار برائیاں تھیں، ان برائیوں کو اوپر اللہ کے نبی نے انگلی نہ اٹھائی تو سب سے پہلے عقید توحید کی طرف۔ لوگوں تم اللہ کو مانتے ہو، لئن سألتہم من خلقہم، اگر پوچھو اللہ ان کو کس نے بنایا ہے، پیدا کس نے کیا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا بنانے والا اللہ، جب مانتے ہو تو پھر اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی عبادت میں تم دوسروں کو شریک کیوں کرتے؟ تو شرک نہ کرو لوگوں، یہ ڈپارٹمنٹ نبی کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ آج بھی اس نبی کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مشرک تھے، یہ کلمہ پڑھ کر کے کچھ لوگ مشرک ہو گئے۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی مالک المولا ہے، وہی مختار کل عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو سب جاننے والا۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے توحید کو درست کرو، اپنا قبلہ درست کرو، پھر نماز درست ہوگی، روزے درست ہوں گے، حج درست ہوں گے۔ اگر قبلہ درست نہیں، اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں، تو اللہ عز و جل کا بیان یہی ہے کہ وہ خائب و خاسر ہے، وہ برباد ہے۔ تو سنو، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب کون ہے؟ اللہ بیان قرآن کے اندر فرما رہا ہے کامیاب وہ شخص ہے جو تزکیہ نفس اختیار کرتا، اس میں بھی وہی، یہ دوسری سورت ہے، سورہ اعلیٰ، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ شخص ہے جو تزکیہ اختیار کرتا ہے، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ یہ نہیں کہ ٹھوکر لگی کہیں یا غوث المدد، اٹھے یا رسول اللہ، ہے نا، لیٹے یا خواجہ غریب نواز، کروٹ سوئے بیمار ہوئے یا پیر پیرا ہرو۔ ہاں یہ باقاعدہ نعرے لگاتے ہیں، پکارتے ہیں نہیں پکارتے ہیں، نعرے رسالت۔ اب اس پہ پوری قوم چلاتی یا رسول اللہ، نعرے قادری، یا غوث، بولو ماشاءاللہ، یا نہیں بولو گے؟ اپنے اپنے ملکوں میں بولو گے؟ نقل کفر کفر نہ باشد، بول دو، کوئی کفر نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ ہاں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ بولو۔ اللہ کا نام آتا ہے، المدد نہیں لگتا، نعرے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، لیکن جب غیر اللہ کا نام آتا ہے تو مدد، شیطان دیکھو کیسے کیسے جملے سکھا دیتا ہے، نعرے قادری، یا غوث، بولو المدد، نعرے حیدری، یا علی مشکل کشا، نعرے چشتی، یا خواجہ غریب النواز المدد۔ سب غیروں کے ساتھ المدد، اللہ کے ساتھ صرف وہ بڑا ہے،
وہ صرف بڑائی ہے بس، وہ بیکار ہے، اس کا کوئی کام نہیں. بولو ہاں اعوذ باللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. اعوذ باللہ. اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے بس، اس کے ترازو میں اور کچھ بھی نہیں ہے. لینا ہے جو لے لیں گے ہم دامان محمد سے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تجھ سے ارجن نہ جانے کیسے کیسے بکواس. میرے عزیزو یہ نفس کا تزکیہ نہیں. ہاں نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ توحید کو جو صاف اور شفاف آئینہ ہے ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھو. اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. مسلمانوں تم لوگوں تم تو ایسے ہو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. دنیا فانی ہے، دنیا کے پیچھے مت پڑو. والآخرۃ خیر وابقیٰ. تمہیں اگر پتا ہو تو آخرت ہی ہمیشہ ہمیش کی جگہ ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. اللہ فرماتا ہے کامیاب کون ہے؟ سنو کامیاب کی نشانیاں، کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو رب کے قرآن کے پیچھے چلے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے چلے. کامیاب وہ ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کامیاب وہ ہے جو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے ہیں، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. کامیاب کون ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ. اے لوگو تاجر تجارت کرنا چاہتے ہو، تجارت کرنا چاہتے ہو تو سنو، کیا ہم تمہیں ایک ایسی تجارت کی بات نہ بتلائیں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. آؤ ہم تمہیں ایک عظیم الشان تجارت بتلاتے ہیں، آؤ سودا کر لیتے ہیں. تجارت کر لو، کامیابی تجارت ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے جہنم سے. تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بولو نہ کرو. بیٹا بیٹی روزی سب کچھ دکھ درد سب کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی خواجہ، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی پلی، نہ چلی، نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی، نہ چشتی، نہ قادری، نہ سہروردی، نہ نقشبندی، نہ تیجانی، نہ عرفانی، کوئی بھی نہیں. سارے کے سارے مجبور ہیں، محتاج ہیں اس اللہ عز و جل کے دروازے کی. اس اللہ عز و جل کو پکارو بس، وہی سب کچھ ہے. تؤمنون باللہ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک، ورسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور رہنما مانو، ان کے اوپر ایمان لاؤ اور جو وہ کہیں ان کے اوپر عمل کرو، وہی دین ہے. اور امتی اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہہ رہے ہیں تو وہ دین ہو سکتا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. نمبر ایک وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. اللہ نے مال دیا ہے، مال، جان دی ہے تو جان. دین اسلام کی بقا اور سرفرازی کے لیے، اللہ عز و جل کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی پیش کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہترین سودا ہے. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایک ایسے جنت میں، ایسی جنتوں میں تمہیں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ، اور بہترین اور پاک گھر ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیش تمہیں رہنا ہوگا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جس کو یہ چیز مل گئی وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. اور اسی طرح اللہ عز و جل نے فرمایا کامیاب کون ہے؟ آخری بات سن لو، کامیاب وہ ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، وہ مومنین کامیاب ہو گئے. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. خشوع اور خضوع برتتے ہیں یعنی اپنی نمازوں کے اندر عز اور انکساری کے ساتھ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ نیت باندھی ہوئی ہے یہاں پر اور چھت رہے ہیں، تک رہے ہیں چھتوں کو اور نہ درو دیوار کو، نہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب وہ مومنین ہیں جو بیکار کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. مجلس بیٹھی ہے، گپ چل رہی ہے، مذاق چل رہا ہے، بیکار کی جو باتیں ہیں، لایانی باتیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون،
جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اب سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، اس لیے کہ اللہ نے وہاں اجازت دی ہے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، بیوی اور لونڈی کے علاوہ جو کچھ دوسرا راستہ برائی کا اختیار کرے گا وہ سرکش ہوگا۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی دی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اولئک هم الوارثون، وہی لوگ کامیاب ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کامیاب لوگ وہ ہیں، یہ نشانیاں ہیں کامیاب ہونے کی اور کامیاب ہونے والوں کی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، تفصیلات سے قطع نظر آخری بات آپ ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے کامیاب کون ہے اس کے پورے صفات بیان کیے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان خوبیوں کو اپنائیں اور جو برائیاں ہیں ان سے توبہ کریں، نفس کی پاکی حاصل کریں، اعمال صالحہ کریں، کامیاب ہونے والوں میں سے بنیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔